یہ ویڈیو ارشد محمود کی کتاب تصور خدا کے چوتھے باب مروجہ تصور خدا کے چوتھے اور آخری حصے پر مشتمل ہے۔ اس باب میں مصنف اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ موجودہ دور میں رائج خدا کے تصور میں کیا تضادات موجود ہیں۔ مروجہ تصور خدا تضادات کے آئینے میں۔ مروجہ تصور خدا کو خالق کائنات قرار دیتا ہے، جس کا ہم خود بھی حصہ ہیں۔ گویا خالق اور مخلوق دو الگ الگ ہستیاں ہیں۔ خالق اور مخلوق کی یہ دوئی خدا کو ناگزیر طور پر محدود ہستی کا درجہ دیتی ہے، ایک طرف خالق، دوسری طرف مخلوق۔ اس طرح خدا ایک متعین شے بن جاتا ہے، لیکن اگر خدا کو لامحدود مان لیا جائے تو پھر خدا اور کائنات دونوں الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ محدود کا لامحدود میں ضم ہونا ناگزیر ہے۔ لامحدود کا مطلب ہم جہت۔ اس طرح خالق و مخلوق کا روایتی تصور غلط ہو جاتا ہے یا بصورت دیگر محدود بن جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے جو ہستی کے اعتبار سے محدود ہے، اس کی دیگر صفات کیسے لامحدود ہو سکتی ہیں؟ لامحدود غیر متعین ہوتا ہے، جس کے بارے کوئی مزید بات نہیں کی جا سکتی۔ سوچ، خیال، زبان اور شعور سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کو لامحدود جانتے ہوئے بھی اسے ایک محدود ہستی کے طور پر استعمال کرنا لازمی ہو جاتا ہے، جس سے وہ ایک شخصیت بن جاتا ہے جس میں تمام انسانی جذبات اور خصوصیات در آتی ہیں۔ باقاعدہ ایک فعال بادشاہ کی حیثیت سے کائنات کی سلطنت چلاتا ہے۔ کبھی من میں آئے تو کائنات کے نظام میں مداخلت بھی کر دیتا ہے اور فطرت کے قوانین کو الٹ پلٹ دیتا ہے۔ اس کے باقاعدہ احساسات بھی ہیں۔ وہ دعاؤں سے متاثر ہوتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اس پر کوئی قانون اصول لاگو نہیں ہوتا۔ پھر اسے عادل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عادل کے لیے کسی قانون اور اصول کا پابند ہونا لازمی شرط ہے، ورنہ وہ عادل ہو نہیں سکتا۔ مرضی کا مالک عادل نہیں ہو سکتا۔ خدا کی صفت ہے جو چاہے کرے، اور جس کی صفت یہ ٹھہرے وہ عادل کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل عملی تقاضے خدا کو محدودیت کے دائرے میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان خدا کو جیسا بھی ڈیفائن کرے، وہ اپنی دیکھی دنیا سے باہر اس کا تصور نہیں باندھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کی آج تک ایسی کوئی صفت نہیں بنی جو انسان کی دیکھی اور محسوس کی ہوئی نہ ہو۔ خدا کا ہر تصور انسان کی اپنی دنیا سے متعلق ہی بنا، حتیٰ کہ مرنے کے بعد کی دنیا کے نقشے میں بھی خود انسان کی اپنی دنیا کی چھاپ ملتی ہے۔ جنت میں صرف انہی پلوں کے ملنے کا ذکر ہوتا ہے جن سے وہ قوم واقف تھی۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں؟ خدا جو ماورائے ہستی ہے، اس کی کوئی بھی صفت ماورائی نہیں۔ ناراض ہوتا ہے تو مادی چیزوں سے مادی نقصان پہنچاتا ہے، اور اگر خوش ہوتا ہے تو اس دنیا میں دیکھی ہوئی مادی نوازشیں ہی کرتا ہے۔ فردوس بری میں سب نعمتیں اور دوزخ کی سب سزائیں اسی مادی دنیا کے مشاہدات اور تصورات کے مطابق ہی کیوں ہیں؟ اگر خدا مادہ نہیں تو پھر اس کی ہر شکل، صورت، صفت اس مادی دنیا کا ہی انعکاس کیوں کرتی ہے؟ اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ اس سارے ڈرامے کا مرکزی کردار، ہدایت کار اور پیشکار اس مادی دنیا کا محدود انسان ہی ہے؟ وہ ماورائی صفات لائے کہاں سے؟ اب دو ہی صورتیں سامنے آتی ہیں۔ خدا کو اس کائنات سے الگ ہستی کے طور پر مان لیا جائے تو وہ اپنی ذات میں محدود ہو جاتا ہے، اور محدود ہونے کی بنا پر خدا ہی نہیں رہتا۔ اسی طرح لامحدود مان لینے کی صورت میں شخصی تصور خدا اور اس کی سب صفات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس پر مذاہب نے اپنے اپنے اعتقادات کی عمارتیں کھڑی کر رکھی ہیں۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ جہاں جتنی زیادہ ناخواندگی، جہالت اور معاشی پسماندگی ہوتی ہے، وہاں مذہب اپنے جوبن پر ہوتا ہے، یعنی لوگ اتنے ہی زیادہ مذہبی عقائد میں پسے ہوتے ہیں، اور جو معاشرہ جتنا زیادہ ترقی یافتہ، پڑھا لکھا، خوبصورت اور مادی طور پر خوشحال ہوگا، وہاں مذہب انسان کی روزمرہ کی سرگرمیوں اور فیصلوں سے اتنا ہی دور نکل چکا ہوتا ہے۔ یعنی جہالت زدہ معاشرے میں اندھے اعتقادات، توہم پرستی، پوجا پاٹ، ماضی کی روایات اور دیگر رسومات ایک غالب عنصر کے طور پر موجود ہوتی ہیں۔ سائنس کی پیدا کی ہوئی مادی، روحانی اور ثقافتی ترقی کے ساتھ ہی اعتقادات بخارات بن کر انسانی زندگی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عقائد کی دنیا انسانی شعور کے بچپن کی پیداوار اور قدیم اولین دور کی باقیات ہے؟
بالغ انسانی شعور اسے یوں ہی پیچھے چھوڑ دیتا ہے جیسے ہم بچپن کی حرکتیں۔ مذہب میں خدا کو بطور شخصیت اور انسانی شکل یا ہیومن فارم میں بیان کرنے کو اینتھروپومورفسزم کہتے ہیں۔ آج کے علماء مذاہب کا کہنا ہے کہ مذہبی کتب میں ایسی باتوں کو اپنی لغوی معنوں یا لٹرلی نہیں لینا چاہیے۔ مثلا خدا کی آواز کا مطلب سچ مچ کی آواز نہیں ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی تفسیروں کا جنم اس وقت ہوتا ہے جب سائنسی علم انسانی شعور کو اتنا آگے بڑھا دیتا ہے کہ مذاہب کا بیانیہ قابل تشکیک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پرانے مذہبی طرز بیان کو علم کی نئی روشنی کے مطابق ڈالنا آج کے مذہبی دانشوروں کی مجبوری بن جاتا ہے۔ قول و فعل کا تضاد۔ مذاہب کا عمومی دعویٰ ہے کہ وہ خدا کا براہ راست یا بالواسطہ دیا ہوا علم ہے، گویا ان کی حیثیت قول خدا جیسی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مذاہب واقعی خدا کا براہ راست دیا علم ہے تو اس کائنات کے بارے میں مذاہب نے آج تک انسان کو جو معلومات بہم پہنچائیں وہ سائنس کی بیان کردہ حقیقتوں سے اتنی مختلف، متضاد اور مبہم کیوں تھیں؟ ظاہر ہے سائنس ایک ایسا معروضی علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی خلق کردہ دنیا کس ترتیب و ترکیب اور کن قوانین اور اصولوں کے مطابق بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ انسان بذریعہ سائنس اپنے ماحول کا صحیح علم حاصل کر کے ہی انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر سائنس اشیاء کا مبنی بر حقیقت علم نہ ہوتی تو انسان نے سائنس کے ذریعے جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ ہرگز حاصل نہ ہو پاتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کائنات کو بجا طور پر خدا کا فعل کہہ سکتے ہیں، یعنی کائنات اس کے سوا کیا ہے کہ گاڈ ان ایکشن ہے، اور خدا کا یہ فعل کیسے اور کیوں کر ہو رہا ہے اس علم کو سائنس کہتے ہیں۔ اور بقول مذاہب وہ خدا کا دیا زبانی علم ہے، لیکن تاریخ اس باب میں ہماری رہنمائی نہیں کرتی کہ مذاہب نے انسان کو کائنات کے بارے صحیح، صاف اور غیر مبہم علم دیا ہو۔ اس کے برعکس قصے، کہانیاں، مبہم باتیں اور غیر حقیقی توجیحات کی برمار زیادہ نظر آتی ہے۔ انسان نے آج تک اس دنیا کے بارے میں جتنا بھی علم مجتمع کیا ہے، مذاہب کا اس میں کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ تاریخ ان واقعات سے بری پڑی ہے۔ جہاں مذہب کا غلبہ ہے وہاں آج بھی ایسا ہی ہے کہ عقائد اس دنیا کے بارے جاننے کی انسانی جستجو کے راستے کی ہمیشہ رکاوٹ بنے رہے۔ بے شمار فلاسفر، مفکر اور سائنسدان مذہبی پیشواؤں کے کفر کے فتووں کے نشانہ بنے۔ اگر یہ مذاہب خدا کا بتایا ہوا علم ہوتے تو سائنسی انکشافات اور مذاہب کی بتائی ہوئی معلومات میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن عقائد کے مروجہ نظام انسان کو ایک ایسے مختلف ورلڈ ویو کی طرف لے جاتے ہیں جس کی سائنسی علم پر مبنی انسانی شعور نفی کرتا ہے۔ مذہبی پیشوائیت مجموعی طور پر تجزیہ و تجربے، ارتقاء و تغیر کی مخالفت اور جمود کی حمایت کرتی ہے۔ کیونکہ ارتقاء و تغیر کائنات کا اصل ہے اور کوئی شے اس سے بچ نہیں سکتی، اس لیے جوں جوں معاشرہ مادی ترقی کی طرف آگے بڑھتا ہے، لوگ بدلتے حالات اور جدید علم کے مطابق مذہب کی تعبیریں شروع کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر مذہبی علم سچا تھا تو اس نے وہ بات پہلے اس طرح کیوں نہیں بتائی تھی تاکہ وہ انسان کے علم و شعور کو آگے بڑھانے کا باعث بنتا۔ اب جب کہ انسانی کاوش پر مبنی علم یعنی سائنس فاتحانہ آگے بڑھتا ہے اور کوئی بھی اس کے اثرات سے خود کو بچا نہیں پاتا، تو نئے حالات میں ڈھل جانے کے لیے مذہب سے دلائل تلاش کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں سائنس نے اپنی حقیقت کو اس قدر منوا لیا ہے کہ دنیا کا کوئی فرد خواہ کتنا ہی مذہبی کیوں نہ ہو، سائنسی علم اور اس کی پیدا کردہ سہولتوں سے خود کو جدا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی سائنسی علم کو براہ راست چیلنج کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان کے لیے یہی راستہ بچتا ہے کہ مذہب کو سائنس کے مطابق قرار دیتے جائیں۔ مذہب کو سائنس کے مطابق قرار دیتے جانا خود مذہب کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے سائنس کل کو اپنی ہی کہی کسی بات کو بدل ڈالے، تو پھر کیا ہوگا جبکہ آپ اسے عین مذہب قرار دے چکے ہوں گے۔ مذہب اور سائنس چونکہ انسانی تفہیم کے دو مختلف راستے ہیں، چنانچہ مذہب کے زیر اثر معاشرے آج کل ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے کے نہ سمجھ میں آنے والے چکر کا شکار ہیں۔ مذہب کو بھی چھوڑ نہیں سکتے، وہ ان کی شناخت کا مسئلہ ہے، اور سائنس کے کمالات سے بھی اپنی زندگی کو محروم نہیں رکھ سکتے۔ آج سائنس سے محرومی انفرادی اور قومی خودکشی کے سوا کچھ نہیں، لہٰذا ملا لوگ سائنس کے ہر کمال اور انکشاف کو پہلے تو حیرت سے دیکھتے ہیں، پھر دبے دبے لفظوں میں خدا کے کاموں میں مداخلت قرار دیتے ہیں،
اور جب وہی سائنسی حقیقت روزمرہ کا معمول بن جاتی ہے تو پھر کہہ اٹھتے ہیں کہ دیکھا مذہب کی فلاں شک کے مطابق بھی ایسا ہی ہے۔ بندہ پوچھے حضرت اگر مذہب نے سینکڑوں سال اور ہزاروں سال پہلے ہی کہہ دیا تھا تو اس کے ماننے والوں نے ویسا کر کے کیوں نہیں دکھایا تھا، یا اب سے پہلے اس شک کی ویسی تشریح کیوں نہیں کی گئی تھی؟ سیدھی سی بات ہے، سائنس کی ایجادات اور انکشاف سے پہلے اس پہلو سے سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ عجیب بات ہے، براہ راست نزول شدہ علم انسان کی ایسی رہنمائی نہیں کر سکا جس سے قوانین فطرت کو سمجھا جا سکتا۔ جادوئی معجزوں کا ذکر مذاہب میں ایسے ملتا ہے جیسے یہ کائنات منظم نظام کے تحت نہیں کسی شعبدہ بازی سے چل رہی ہو۔ تمام مذاہب اس طرح کے قصوں اور واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ کیا خدا کسی کمپلیکس میں مبتلا ہے کہ وہ معجزے دکھائے گا تب لوگ اس پر یقین کریں گے؟ کیا وہ خود کو برہان و عقل کی بنیاد پر نہیں منوا سکتا؟ اگر یہ عقائد کے نظام انسان کو ان قوانین کی حقیقی آگاہی دیتے جن سے کائنات چل رہی ہے تو خدا پر انسان کا ایمان زیادہ ٹھوس بنیادوں پر ہوتا۔ مذہب اور سائنس کا اختلاف صرف دنیا و کائنات کے علم تک ہی محدود نہیں، روزمرہ کی معاشرتی زندگی تک پھیلا ہوا ہے۔ قدامت پرستی، جمود اور موجودہ حالت یا اسٹیٹس کو کی حمایت ہمیشہ مذہبی حلقوں کی طرف سے کی جائے گی۔ وہ اطوار حیات میں کسی بھی تبدیلی کو نہایت ناگواریت سے قبول کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مذہب نے ہمیشہ ایک ٹھہری اور بنی بنائی دنیا کا تصور رکھا ہے۔ تغیر میں انہیں اپنا انجام نظر آتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ آئے ہیں کہ سائنس ہر آن بننے اور بدلنے والی دنیا کا تصور پیش کرتی ہے۔ اس کے نزدیک موت اور حیات دو الگ الگ فینومینا نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھے ہوئے عمل ہیں۔ ہر چیز ہر وقت بن بھی رہی ہے اور بگڑ بھی۔ خدا سے براہ راست علم لینے والے زمین، چاند، سورج، ستارے، نباتات و حیوانات کے بننے کا ذکر یوں کرتے ہیں جیسے یہ آج دکھائی دے رہی ہیں۔ وقت تخلیق بھی ایسے ہی تھے، حالانکہ انہیں موجودہ شکل میں آنے میں کروڑوں اربوں سال لگے، اور یہ سب آج بھی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہیں۔ مثلاً کہنا یہ زمین خدا نے بنائی تھی، سوال پیدا ہوگا وہ کون سی والی زمین تھی؟ موجودہ شکل تک پہنچنے سے قبل زمین کئی سو کروڑ سال تک مختلف حالتوں میں رہی۔ کبھی صرف گیس اور غبار تھی، کبھی بغیر پانی کے، کبھی اس کی فضا صرف زہریلی گیسوں پر مشتمل تھی، اور کبھی یہ فقط برف کا گولا تھی۔ مندرجہ بالا معروضہ سے یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اس کائنات کا خالق ہستی ہوتی تو اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہوتا۔ اگر اسے لوگوں تک براہ راست علم پہنچانا ہوتا تو وہ اس دنیا کی بالکل صحیح تصویر کشی کرتا، جبکہ معاملہ برعکس ہے۔ علوم الہیات کے مدعی حیات و کائنات کے بارے بچگانہ قصے کہانیاں اور نہایت سطحی اور سادہ لوحی پر مبنی معلومات فراہم کرتے رہے ہیں، جو انسانی شعور کے بچپن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مذہب اور سائنس کے تضاد پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اول ذکر کی اس کائنات کے بارے معلومات کیوں ناقص رہی ہیں، اور کیا اسے خدا کا براہ راست دیا علم ایسے حالات میں سمجھا جا سکتا ہے؟